ہمارے یہاں ایک بڑا تصور ہے شفاعت کا، اور نہ صرف ہمارے یہاں ہے بلکہ باقی جو الہامی مذاہب کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ ہم سے پہلے کے نصارہ ہوں، یہودی ہوں، وہ بھی اسی کو پیش کرتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر کی مقرب امت ہیں، لہٰذا ہماری بخشش ہو جائے گی۔ شفاعت کے حوالے سے پورے قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا تصور ہے جو سامنے آتا ہے؟ پہلی بنیادی بات یہ واضح ہوتی ہے کہ شفاعت اصل میں تائب کی سفارش ہے، یعنی ایک بندے نے گناہ کر لیا، اس سے غلطی ہو گئی، وہ اس سے رجوع کر رہا ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، میں اپنی اصلاح کروں گا۔ یہی ہم سب کے ساتھ زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ کبھی بھی اگر آپ غور کریں تو ایک وہ لوگ ہوں گے جو بڑی حد تک نیکی کرتے ہیں، برائی سے اجتنابی کرتے ہیں، دوسرے وہ ہوں گے جو بالکل بے پرواہ ہیں، نہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے، نہ قیامت سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارا ایک ثقافتی ورثہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ بہت بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہے جو درمیان میں ہے، یعنی ان سے نیکی بھی ہوتی ہے، برائی کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں، چونکہ توحید کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے تائب رہتے ہیں یا تائب ہوتے ہیں۔ جب بھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا، میں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، میں غلطی میں پڑ گیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، تو فوراً کوشش کرتے ہیں کہ توبہ کریں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ توبہ کوئی توبہ کے الفاظ بولنے کا نام نہیں ہے، الفاظ تو آپ کے فیصلے کا اظہار ہوتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہوئے، رات بستر پر جاتے ہوئے اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے مغفرت مانگی جائے، توبہ کی جائے، رجوع کیا جائے، لیکن یہ اس رویے کا علامتی اظہار ہے، الفاظ تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے۔ بنیادی بات ہمارے باطن میں کیا تبدیلی آئی ہے، تو باطن میں جب وہ تبدیلی آتی ہے اور آدمی اپنے پروردگار سے رجوع کرتا ہے، اس رجوع کے موقع پر کیا کوئی دوسرا بھی اس کے اس رجوع میں سفارشی بن گیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر بیٹھے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ آ جائیں اور پیغمبر کے سامنے آ کے اپنے گناہ کا اعتراف بھی کریں، خود بھی اللہ سے مغفرت مانگیں اور پیغمبر سے بھی درخواست کریں کہ وہ ان کے لیے مغفرت مانگیں۔ یہ ہے اصل میں سفارش کی یا شفاعت کی حیثیت، یعنی بندے نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دیا۔ جس وقت انسان گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اس میں بھی ہم اس سے پہلے جان چکے کہ کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے لازم کر رکھا ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا، وہاں کسی کی سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں یہ بتا رکھا ہے کہ توبہ قبول کرے گا ہی نہیں، ان میں ظاہر ہے کہ بتا دیا گیا ہے کہ کسی کی سنی بھی نہیں جائے گی، لیکن ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، اس میں نہ پہلی بات کہی ہے نہ دوسری بات کہی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بندے کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے، رجوع کرے۔ زیادہ تر لوگ اگر غور کر کے دیکھیں تو اسی طرح کے ہوتے ہیں، گناہ بھی ہو گئے تھے، کوتاہیاں بھی ہو گئی تھیں، غفلت بھی ہو گئی تھی، رجوع بھی ہو گیا، وقتاً فوقتاً یاد بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح کے لوگ رسول اللہ کے زمانے میں تھے تو ظاہر ہے آپ سے درخواست کرتے تھے، وہ اس وقت دنیا میں ہوں تو کسی اپنے بزرگ سے، کسی بڑے سے جن کے بارے میں حسن ظن ہوتا ہے، یہ کہیں گے کہ جی میں بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہوں، میرے حق میں آپ بھی دعا کیجیے گا۔ ہم روز ایک دوسرے سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں، آپ میرے بارے میں دعا کیجیے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کے حضور میں شفاعت ہے۔ تو یہی چیز اسی اصول پر قیامت میں بھی ہوگی، یعنی جب لوگوں کے معاملات درپیش ہوں گے تو اس میں جن کے بارے میں فیصلہ ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی گئی، وہ تو فیصلہ ہو گیا، اللہ ہی کے عفو درگزر پر ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہوں نے رجوع کیا ہے یا بار بار توبہ کرتے رہے ہیں، توبہ کرتے رہے ہیں پھر توبہ توڑتے رہے ہیں، جیسے کہ ہم میں سے بہت سے کمزور لوگ کر بیٹھتے ہیں، ضعیف لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ سارے ہی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اگر کرم فرمائے گا
اور عفو درگزر کا فیصلہ ہوگا تو اس پہ اللہ بھی عفو درگزر فرمائے گا. بندے بھی استغفار کر چکے ہیں اور اللہ کے صالح بندے بھی ان کی سفارش کرنے کے لیے موجود ہوں گے. یہ بالکل قانون قاعدے کے مطابق ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک. اچھا ہم سب ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے عام طور پہ, جب بندے کی طرف سے ایک چیز کو انیشیٹ کر دیا گیا, توبہ, رجوع, استغفار, ندامت, اس کو اپنی کوتاہی کا اندازہ ہو گیا, تو پھر اس کے بعد سفارش کی اہمیت کہاں سے باقی رہتی ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جیسی بندے کی طرف سے یہ کام ہوگا تو ہم نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا, ہم کر لیں گے. تو سفارش تو وہاں ہونی چاہیے نا کہ جہاں پر بندے سے کوئی کوتاہی ہو گئی اور دوسرا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی سفارش کر دے. میں نے تو یہی عرض کیا کہ نہیں, یہ وہ بہت بڑا دائرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا. اچھا, اس میں دونوں امکانات ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو توبہ قبول کریں, چاہیں تو قبول نہ کریں. یہی دائرہ ہے جس میں عفو درگزر کی توقع کی جاتی ہے. یہی دائرہ ہے جس میں بار بار استغفار کی جاتی ہے. یہی دائرہ ہے جس میں اگر کوئی صالحین میں سے آپ کے حق میں کلمہ خیر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ عزت دے دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا پیغمبر ہے, اس نے یہ بات کہی ہے. عفو درگزر کا استحقاق تو ایک حد تک بن گیا ہوا ہے, تو اس لیے کر دیا جائے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا ہم سب, یہ جو گزشتہ امتیں گزری ہیں, یہ جو شفاعت ہی کا تصور تھا جس کی غلط تفہیم تھی, جس کے نتیجے میں پورا کا پورا یہ زاویہ پیدا ہوا کہ ہمیں تو آنکھ نہیں چھوئے گی اور ہم تو اللہ کے مقرب بندے, ہم بچ جائیں گے, یعنی اسی تصور کے اندر انحراف کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پوری کی پوری مذہبی روایت جو ہے وہ دو دھاروں میں تقسیم ہوئی. دیکھیے اس میں ایک بنیادی سی غلطی ہے جس کی اصلاح کر لی جائے تو اس بات کا بھی ایک محل ہے. اچھا, یعنی میں نے اس معاملے کو کسی گروہ سے متعلق کر لیا. سارے کے سارے یہود, سارے کے سارے مسیحی, سارے کے سارے مسلمان, سارے کے سارے فلاں گروہ یا فلاں فرقے کے لوگ. غلطی یہاں ہے. اگر اس کو میں اصول میں بیان کروں تو وہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ وہ سب لوگ, خواہ وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, اگر انہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کیا, اگر انہوں نے توبہ کو موت تک مؤخر نہیں کیا, جب بھی گناہ ہوا ہے جلد یا بدیر انہوں نے رجوع کیا ہے, مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک کر لیں, نیکی اور خیر کو ہدف بنائے رکھا ہے, تو یہ گروہ ہر جگہ موجود ہوگا, بہت بڑی تعداد میں موجود ہوگا. اور توقع یہی ہے کہ زیادہ تر انہی لوگوں میں موجود ہوگا جو انبیاء کو ماننے والے ہیں. تو اگر اس کو آپ اصول میں بیان کریں تو بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اسی کو اٹھا کے آپ ایک گروہ کی شناخت بنا دیں تو پھر یہ ایک غلط بات ہے جو اللہ کی طرف منسوب کر دی گئی. تو بالکل واضح ہوا. اسی مدعا کی وضاحت میں غامدی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں, چنانچہ قرآن میں جس شفاعت کا اثبات ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو طالب مغفرت کے ساتھ ہو کر یہ اللہ سے مغفرت کی درخواست ہے. شفاعت کا اصل مفہوم یہی ہے, لہٰذا بندے کی طرف سے توبہ استغفار کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. شفاعت کرنے والا استغفار میں فرد ثانی اور مغفرت چاہنے والے کی زبان ہوتا ہے اور دعا و مناجات اور خضوع و تذلل میں اس کا وسیلہ بن جاتا ہے. قرآن نے اس کے بارے میں چند باتیں مزید واضح فرمائی ہیں. ایک یہ کہ شفاعت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, اس کی ایجاد کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ اس کے مقرب فرشتے بھی اپنی طرف سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اسی لیے پہلے خدا کو راضی کرنا ضروری ہے تاکہ شفاعت کا اذن ملے اور وہ قبول بھی ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اذن الہی کے بعد بھی اس کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا. کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کے متعلق کوئی بات نہ کر سکے گا. تیسری یہ کہ جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے متعلق بھی وہی بات کہی جائے گی جو ہر لحاظ سے صحیح ہو. ہم سب اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے خود انبیاء کی کہ وہ قول فیصل لے کر آتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جو قیام بالقسط کی بات ہوتی ہے, جو اللہ کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی کہ جب وہ شفاعت کریں گے تو وہ ہمیشہ ٹھیک ٹھیک بات کریں گے, اپنی بات سے اوپر نیچے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے حق میں بھی اس امکان کو نہیں مان رہے کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ جو حدود ہیں, سنن ہیں, ان سے کو تجاوز کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں وہ ایک رحیم و کریم عادل خدا کی صفات ہیں. تو اس لیے جو کچھ بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا, قاعدے کے مطابق ہوگا. عفو درگزر کے بھی قاعدے ہیں, معافی کے بھی قاعدے ہیں, انہی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فیصلے صادر ہوتے ہیں اور انہی کے مطابق اگر کسی کو کوئی حق ملے گا تو یہاں بھی ملے گا اور قیامت میں بھی ملے گا.